बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, गवर्नर और वज़ीर आला की जप्फी, मगर कैसे? 25 अक्टूबर के बाद अडयाला जेल का गेट खुल जाएगा और एक अहम रहनुमा ने दावा किया कि PTI के 3 मुमताज़ रहनुमा हो जाएंगे कत्ल। ये किसका दावा, ये भी बताऊंगा। बैरिस्टर साहब फारिग और आईनी तरमीम में कमेटी जो बनी है पार्लियामेंट की, उसमें PTI शिरकत करेगी और पीर सियासत को बैक फुट पर खेलना पड़ गया। क्यों? इन तमाम बातों पे तफसील से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी, आपको पता है कि PTM पर लगी पाबंदी वफाकी हुकूमत ने, और KPK की हुकूमत ने बाकायदा आर्डर जारी किया कि जो भी उसके जरगे में शिरकत करेगा, बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, पुलिस गर्दी भी हुई और उनको रोका भी गया, उनके जलसे की उखाड़ पछाड़ भी हुई, और वहाँ 3 से 4 अफराद की हलाकतों का भी ख्याल खबर है। अल्लाह करे झूठी हो, लेकिन ऐसी मौजूद है। अब ग्रैंड जरगा पे जो सियासत हो रही थी और हुई, जो कल एक तब्दीली आई, वो तब्दीली ये थी कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, जनाब मैं जरगा करता हूँ, मैं लोगों को मनाता हूँ, तो आप भी तशरीफ़ लाएँ। तो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे गए वहाँ मोहसिन नकवी, और दुनिया ने देखा कि एक तरफ बैठे हैं मोहसिन नकवी और दूसरी तरफ बैठे हैं कौन? KPK के गवर्नर फैसल कुंडी। एक ही हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि करीबी रिश्तेदार भी हैं अली अमीन गंडापुर के, लेकिन बोलचाल बंद थी और हवाई फायरिंग दोनों, यानी लफ्ज़ी जंग जो थी वो जारी थी एक दूसरे पर। दोनों एक दूसरे के हुदूद में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मदाखलत कर रहे थे और एक दूसरे की बातें मानते नहीं थे। लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि जनाब बाकायदा वज़ीर आला ने फ़ोन किया, और किसको फ़ोन किया? फैसल कुंडी को, कि जनाब आप तो भाई हैं, और अपनी इलाकाई ज़बान में यानी गुफ्तगू की उनसे, और उन्होंने कहा जी एक ही हल्के के हैं, एक ही ख़ानदान के हैं, सब कुछ हैं, एक रिश्तेदारी भी है, तो आपसे जनाब बात यह है कि मैं जरगा करूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल सही है। जो जरगा हुआ उसमें जो गुफ्तगू की, उसमें बाकी भी लोग शरीक हुए, बहुत सी पार्टियों को बुलाया गया, उसमें सब गए। तो उसमें जो बातचीत हुई उसमें ये हुई कि फैसल कुंडी और मोहसिन नकवी की मौजूदगी में जो दर्स फरमाया, जो तकरीर की, जो वाज़ फरमाया अली अमीन गंडापुर ने, वो ये कहा कि जनाब सियासत में मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, हतमी कोई चीज़ नहीं होती, गुफ्तगू का सिलसिला चलना चाहिए, ममलकत के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए, तोड़ फोड़ की बजाय मुस्बत सियासत होनी चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ जो कहते थे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब उन्होंने अपनी हुकूमत बचाई, तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जनाब उनको पैगाम गया ताकतवरों का कि शहीद होना है या फिर गाजी बनना है। उन्होंने कहा भाजी शहादत रहने दे वाली हुकूमत चल रही है, अच्छी है, तो सियासी शहादत भी नहीं चाहिए, गाजी बन जाता हूँ मैं। तो जनाब वो गाजी बन गए, उन्हें जरगा किया, लोगों को बुलाया, सब कुछ किया, और अब मंजूर पशीन से भी वही बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बातचीत करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, और मामलात को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो ये मामलात हैं, ये मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे? ये मुज़ाकरात से बढ़ेंगे। ये वही मुज़ाकरात है जिसकी ये मुखालफत करते थे, और ये वही बातचीत है कि जिनके तर्जुमान थे बैरिस्टर सैफ, जिन्होंने कहा था कि जी हम तो D चौक पे भी वो जो वज़ीर ख़ारजा भारतीय आ रहे हैं उनको खिताब का मौका देंगे, जमहूरी आदमी है, जमहूरी मुल्क के हैं, तो उनको तनकीद का निशाना बनाएगा। उसके बाद फिर जब ये गायब हुए थे KPK हाउस से, तब भी उन्होंने कहा जनाब इनको लापता हो गया, अगवा कर लिया गया, तो उनको इन बयानबाजी की बिना पर फारिग कर देगा। क्या मतलब कि ताकतवर ने क्या पाजी इन्हों तो फारग करो, तो उन्हें फारिग कर दिया। यानी अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, उन्हें अपनी शहादत से बचने के लिए
غازی بن گئے، اور پھر آپ نے سب نے دیکھا. اور اس کا سب سے بڑا جو اثر ہوا وہ کیا کہ عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل میں ایک ہی ٹی وی کی سہولت ہے، اور وہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن، اور اس پر یہ نظارہ بار بار دکھایا گیا. اور کل تھا نفسیاتی مریضوں کا دن، تو یعنی نفسیاتی حملہ کیا گیا عمران خان پہ، اور بار بار سے پی ٹی وی پہ دکھایا گیا پاکستان ٹیلی ویژن میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اصحابی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں میرے اصحاب مضبوط ہیں، میں تو 20 گھنٹے 22 گھنٹے جناب ورزش کرنا ہے، میں تو جناب سوندا بھی نہیں، اور نہ مجھے سونے دیا جاتا ہے. لیکن کہنے والے کریں ان پہ آج کل بڑی سختی ہے، کیونکہ ملاقات پہ پابندی ہے، لہٰذا ہر قسم کے بہانے نکالے جا رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں، ابھی سختیاں کم نہیں ہوئیں، لیکن کے پی کے میں تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے. اب سوچ سمجھ سے آگے چلنا پڑے گا علی امین گنڈا پور کو. کیوں کہ پارٹی کی لوگ جو ہیں وہ بھی عام کارکن بھی خلاف ہو گئے ان کے، کہ جناب محسن نقوی اور یہ کنڈی صاحب جو ہے، فیصل کنڈی صاحب کی ان کے ساتھ یہ کیوں بیٹھے ہیں، اور ایوان وزیر اعلیٰ میں ان کو کیوں بلایا گیا. پہلے تو عمران خان اور ان کے قریبی جو تھے ان کی مخالفت اور ناراضگی کی باتیں کی جا رہی تھی، اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے. اب اس سے آگے اگر بڑھیں تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارا قائد بھی جو ہے بانی چیئرمین بھی برداشت کر لے گا، اس کی بہنوں کا بھی 2 روزہ اور ریمانڈ ہو گیا، پھر بھی کوئی بات نہیں، قید و بند کی صحبتیں اب برداشت کر لیں گے. کیوں 25 اکتوبر آ رہا ہے، اور 25 اکتوبر کو قاضی جائے گا گھر، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کے گیٹ کھل جائیں گے، یعنی منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے. اور یہ اب آئینی ترامیم جو ہے وہ فائنل ہے اور وہ ہو رہی ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا بعد میں کون چیف جسٹس بنے گا، کیسے ہوگا، کیونکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ قاضی صاحب نے انکار کیا ہے، اور دوسری طرف -2 کا فارمولہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں پھر بھی وہ نہیں بنیں گے. تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اس وقت چپ کا روز رکھا ہے منصور علی شاہ نے، اس لیے کہ وہ اپنی گیم خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے نادان دوست وہ ان کو ابھی بھی مشورے دے رہے کہ نہیں جی پیجو پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. کیوں کہ آئینی ترامیم ہوں گی 18 تک یہ امید ہے، اور اجلاس طلب کیا گیا مشترکہ دونوں پارلیمنٹ کا، یعنی قومی اسمبلی کا بھی، سینٹ کا بھی، اور تمام منتخب اراکین تقریباً 15 سے 20 جو ملک سے باہر ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا، اور تمام اتحادی پارٹیوں کے بھی آپس میں رابطے ہیں. اور آج وہ اجلاس بھی ہو رہا ہے جو خورشید علی شاہ کی صدارت میں ہو رہا ہے پارلیمنٹ کی آئینی کمیٹی کا، جس میں پی ٹی آئی کی شرکت بھی امکانات موجود ہیں کہ عمر ایوب وغیرہ جو اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ تمام پارٹیوں کو بلایا گیا مشاورت کے لیے، تو اس میں وہ بھی جائیں گے. یہ بھی چانسز موجود ہیں. چونکہ یہ ساری چیزیں سامنے نظر آئیں، لہٰذا مولانا کو تھوڑا سا بیک فٹ کھیلنا پڑ گیا. اور خاص طور پہ یہ تصویر جو کے پی کے کی تصویر نظر آئی کہ ایک طرف فیصل کنڈی، دوسری طرف محسن نقوی، تو اس میں بھی مولانا نے کہا کہ پاجی یہ تو کم گڑبڑ ہے، تو یہ نہ ہو کہ کل میری ان کو ضرورت ہی نہ پڑے. تو تھوڑا سا انہوں نے بھی نرم گوشہ رکھا ہے. لیکن آج کی کمیٹی میں وہ بھی جائیں گے اپنی تجاویز کے ساتھ. مسودہ جو ہے وہ آپس میں اتفاق رائے ہو گئی ہے. نواز شریف، بلاول، سب کچھ بلاول کے لیے یہ جو لمحات ہیں بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ بلاول نے بڑی کوشش کی ترامیم کے حوالے سے، اور پہلے دن سے انہوں نے کہا میثاق جمہوریت. اور کل جب نواز شریف سے ملے جب بھی انہوں نے کہا میثاق جمہوریت کے تحت ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے. اب یہ ٹاسک جو ملا تھا جب حکومتی اراکین اور جو تھے نا اپنا محسن نقوی اور جو یہ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، تو اس میں وہ تھے ناکام. یعنی تو پلان 2 آیا، تو پلان 2 میں ہراول دستے میں جو قیادت کر رہے تھے وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری. انہوں نے مولانا صاحب مذاکرات کی، نواز شریف صاحب مذاکرات کی، اور وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں. تو اب یہ ہے ان کا امتحان. اگر آئینی ترامیم آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو پھر ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، ان کی سیاست کے لیے نقصان دہ. لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اس میں ہوں گے کامیاب، اور پی ٹی آئی کو ہو جائے گا نقصان. وہ جو خوش فہمیاں، وہ جو غلط فہمیاں ہیں 25 اکتوبر کے بعد والی، وہ شاید پوری نہ ہو سکیں. لیکن سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہوتی، لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب بات کرتا ہوں اس پہ کہ ایک اہم رہنما انہوں نے کہا ہے کہ جناب 3 بڑے لیڈر پی ٹی آئی کے قتل کر دیے جائیں گے. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جناب علی صاحبزادہ حامد رضا، جو سنی اتحاد کونسل کے مطلب سربراہ ہیں.
انہوں نے کہا کہ جی جو حماد اظہر، مراد سعید اور میاں اسلم اقبال ابھی تک روپوش ہیں، ورنہ سب آ چکے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ ہمیں خفیہ رپورٹ بڑی اتھینٹک پتہ ہے کہ اگر یہ سامنے آئے روپوشی ختم کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا دیکھیں پی ٹی آئی کو، کہ پی ٹی آئی جان کے علاوہ، قتل کے علاوہ، مار دینے کے علاوہ، پکڑ لینے کے علاوہ، جھگڑ لینے کے علاوہ، جلاؤ گراؤ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں بنی گالہ میں کہا گیا تھا کہ بشریٰ بی بی کو زہر دیا گیا، بلکہ انہیں میں کہا ہر کے 3 خطرے پلائے گئے مجھے۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ان کے کھانے میں کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کرنے کا پروگرام ہے، یعنی جان سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس وقت پھر صاحبزادہ حامد رضا خان، جن کا بڑا اہم نام ہی نہیں، بڑا اہم قیادت میں بھی ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ فرما دیا کہ جناب یہ 3 رہنما قتل کر دیے جائیں گے، تو اس لیے وہ روپوش ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ تو اللہ کی جانے، اللہ ہی جانے، کہ غیب کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے، لیکن حالات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ افواہوں کا بازار گرم ہے اور مثبت سیاست کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔